بسم اللہ الرحمن الرحیم ابوک و اخوک و حموک و حنوک و فوک و ذو مال مضافۃ الی غیر یاء المتکلم بالواو والالف والیاء المثنى و کلا مضاف الی مضمر و اثنان و اثنتان بالالف والیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل ہم نے مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف کا اعراب پڑھا تھا. اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں، اس میں متمکن کی جو 16 قسمیں ہیں ان میں سے مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف، ان کا اعراب پڑھا تھا. آج آپ نے جو عبارت پڑھی ہے، اس عبارت کے اندر اس میں متمکن کی 4 قسموں کا اعراب بیان کیا گیا ہے. اس میں متمکن کی 4 قسموں کا جو ہے وہ اعراب بیان کیا گیا ہے. ان 4 قسموں میں سے پہلی قسم جو ہے وہ اسماء ستہ ہیں، اسماء ستہ ہیں، اور دوسری قسم جو ہے وہ تثنیہ ہے، تیسری قسم جو ہے وہ کلا ہے، اور چوتھی قسم اثنان اور اثنتان. ان 4 قسموں کا اعراب آج کی عبارت کے اندر بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جن 4 قسموں کی عبارت آج آپ نے پڑھی ہے، تو ان میں سے جو پہلی قسم ہے، ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے اسماء ستہ. اسماء ستہ سے مراد جو ہیں وہ 6 اسماء ہیں. اسماء ستہ سے مراد 6 اسماء ہیں: ابن، اخن، حنن، حمن، فمن اور ذو مال. ٹھیک ہے. ابن، اخن، حنن، حمن، فمن اور ذو مال، یہ 6 اسماء ان اسماء ستہ سے مراد ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسماء ستہ ہیں، یہ جو اسماء ستہ ہیں، جب ان کے اندر جو ہیں وہ 4 شرطیں پائی جائیں، جب ان کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں. نمبر 1، یہ جو ہیں وہ مکبرہ ہوں. کیا ہوں؟ مکبرہ ہوں، یعنی ان کی تصغیر نہ نکالی گئی ہو، ان کی تصغیر نہ بنائی گئی ہو. ٹھیک ہے. جیسا کہ ابن ہے، اس کی تصغیر ہے؟ یہ ابن حالت تصغیر میں ہے؟ نہیں. اس کی تصغیر تو کیا بنے گی؟ ابیّن ہے. اس کی تصغیر کیا بنے گی؟ ابیّن بنے گی. اخن کی تصغیر کیا بنے گی؟ اخیّن بنے گی. تو ابن، اخن جو حنن جو ہیں یہ تصغیر کی حالت میں نہیں ہیں، بلکہ یہ مکبرہ ہیں. کیا ہیں؟ مکبرہ. ٹھیک ہے. تو جب یہ 6 اسماء جو ہیں یہ کیا ہوں؟ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں. ایک شرط مکبرہ ہونے کی ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ موحدہ ہوں. کیا ہوں؟ موحدہ ہوں، تسنیہ جمع نہ ہوں. آپ دیکھ سکتے ہو ابن، اخن، حنن یہاں پر کیا ہیں؟ واحد ہیں. تسنیہ جمع نہیں ہے، کیونکہ تسنیہ جمع تو ابن کی تسنیہ ابوان آتی ہے. کیا آتی ہے؟ ابوان آتی ہے. اخن کی تسنیہ اخوان آ جائے گی. وہ ٹھیک ہے. اور ابن کی جمع آتی ہے آباؤن. کیا آتی ہے؟ بہرحال جو یہاں مثالیں ذکر کی گئی ہیں ابن، ابو کا، اخو کا، ان مثالوں کے اندر جو اسماء ستہ ہیں یہ موحدہ استعمال ہوئے ہیں، تثنیہ یا جمع استعمال نہیں ہوئے، اور مکبرہ بھی استعمال ہوئے ہیں، مصغرہ استعمال نہیں ہوئے. کیا ہے؟ مصغرہ استعمال نہیں ہوئے، مصغرہ استعمال نہیں ہوئے ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوں. کیا ہوں؟ مضاف ہوں، غیر مضاف نہ ہوں. آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان مثالوں کے اندر جو اسماء ستہ ہیں یہ مضاف ہو کر استعمال ہو رہے ہیں. ابو کا، اخو کا، اب کس کی طرح مضاف ہو رہا ہے؟ کاف کی طرح. تو ٹھیک ہے. تو یہ سارے اسماء کس طرح استعمال ہو رہے ہیں؟ مضاف ہو کر استعمال ہو رہے ہیں. ان 6 میں سے کوئی بھی غیر مضاف استعمال نہیں ہو رہا.
ٹھیک ہے جی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ مضاف بھی ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، چاہے ضمیر مخاطب کی طرف مضاف ہو جائیں، چاہے ضمیر مخاطب کی طرف مضاف ہو جائیں، یا ضمیر غائب کی طرف مضاف ہو جائیں، یا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ یا ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں۔ اور ٹھیک ہے، یہ جو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، ان مثالوں میں سے ابو کا، اخو کا اور امو کی، یہ کس طرح مضاف ہو رہے ہیں؟ مخاطب کی ضمیر کی طرف، ہاں، مخاطب کی ضمیر کی طرف کیا ہو رہے ہیں؟ مضاف ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسماء ستہ میں سے جو ذو ہے، اسماء ستہ میں سے ذو ہے، یہ تو ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، جی۔ اور باقی جو پانچ ہیں، باقی جو پانچ ہیں وہ اس میں ظاہر کی طرف بھی مضاف ہو جاتے ہیں اور ضمیر کی طرف بھی مضاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ضمیر جو ہے کبھی تو ضمیر مخاطب کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور کبھی ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اور کبھی ضمیر غائب کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، یہاں پر یہ جو اسماء ہیں یہ کس طرف مضاف ہو رہے ہیں؟ ضمیر مخاطب کی طرف مضاف ہو رہے ہیں، کی طرف مضاف ہو رہے ہیں، مخاطب کی طرف مضاف ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ اسماء جو ہیں، پانچ اسماء، یہ ضمیر مخاطب کی طرف مضاف ہو جائیں یا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائیں، آپ نے اصول الشاشی کے اندر پڑھا ہوگا، وہاں پر صاحب اصول الشاشی نے ذکر کیا ہے والسلام علی ابی حنیفہ، والسلام علی ابی حنیفہ، وہاں دیکھ لو کہ لفظ اب کدھر مضاف ہوا ہے؟ حنیفہ کی طرف، حنیفہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوا ہے، کدھر مضاف ہوا ہے؟ اور ٹھیک ہے، تو جب یہ اسماء ستہ جو ہیں ان کے اندر کتنی شرطیں پائی جائیں؟ چار شرطیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، یہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں۔ نمبر دو، یہ موحدہ ہوں، تثنیہ یا جمع نہ ہوں۔ نمبر تین، یہ مضاف ہوں، غیر مضاف نہ ہوں۔ نمبر چار، یہ یائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں، یائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں۔ تو یائے متکلم کی طرف نہ ہوں، کسی اور اسم کی طرف ہو جائیں، چاہے جس اور اسم کی طرف ہوں گے وہ ضمیر مخاطب کی ہو یا اس میں ظاہر ہو، یا اس میں ظاہر ہو، یا کیا ہو؟ ظاہر ہو۔ تو جب یہ چاروں شرطیں پائی جائیں گی تو اس وقت ان کا اعراب وہ ہوگا جو یہاں مصنف نے بیان کیا ہے کہ حالت رفع ہوگی واو کے ساتھ، حالت رفع ہوگی واو کے ساتھ، اور حالت نصبی ہوگی الف کے ساتھ، اور حالت جری ہوگی یا کے ساتھ، حالت جری ہوگی یا کے ساتھ۔ اور ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو بالواوی ہے، کیا ہے؟ بالواوی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ بالواوی کے بعد عبارت کیا ہے؟ بالواوی والیائی۔ تو یہاں پر جو ہے واو کے بعد کیا آ جائے گا؟ رفعن، واو کے بعد رفعن، اور الف کے بعد نصبن، اور یا کے بعد کیا آ جائے گا؟ جرن آ جائے گا۔ تو مطلب کہ یہ بن جائے گا کہ یہ جو اسماء ستہ ہیں، یہ جو اسماء ستہ ہیں، جب یہ مکبرہ ہوں اور موحدہ ہوں اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف کیا ہوں؟ مضاف ہوں، تو یہ مورب ہوں گے واو کے ساتھ حالت رفع میں، اور الف کے ساتھ حالت نصبی میں، اور یا کے ساتھ حالت جری میں، ٹھیک ہے؟ یا انی ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو بھائی حالت رفع میں یہ کس کے ساتھ ان کا اعراب آئے گا؟ اور حالت نصبی میں ان کا اعراب آئے گا حالت جری میں ان کا اعراب آئے گا یا کے ساتھ آئے گا۔
لیکن ان کا یہ اعراب تبھی آئے گا جب کتنی شرطیں پائی جائیں گی؟ چار شرطیں پائی جائیں گی. ٹھیک ہے. اگر یہ اسماء جو ہیں وہ مکبرہ نہ ہوں بلکہ کیا ہوں؟ مصغرہ ہوں. کیا ہوں؟ یعنی پہلی شرط نہ پائی جائے جو مکبرہ ہونے کی شرط ہے وہ نہ پائی جائے. یہ مکبرہ نہ ہوں بلکہ کیا ہوں؟ مصغرہ ہوں. جیسے ابیٌ اخیٌ. اور ٹھیک ہے. تو اس وقت ان کا اعراب جو ہے نا جی وہ مفرد منصرف صحیح والا ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ مفرد منصرف صحیح والا. ٹھیک ہے. تو حرکات ثلاثہ کے ساتھ ان کا اعراب ہوگا احوال ثلاثہ میں. حرکات ثلاثہ کے ساتھ اعراب ہوگا احوال ثلاثہ میں. یعنی حالت رفع میں کیا آئے گا؟ ضمہ لفظی. حالت نصبی میں فتح لفظی. اور حالت جری میں کسرہ لفظی آئے گا. یوں پڑھیں گے جاءنی ابیُّکا. جانی رأیتُ اور مررتُ. اور ٹھیک ہے. حالت رفع میں کیا آ گیا؟ ضمہ آ گیا. ضمہ آ گیا. حالت نصبی میں فتح آ گیا. اور حالت جری میں کسرہ آ گیا. ٹھیک ہے. احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ کے ساتھ اعراب آ جائے گا. احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ کے ساتھ. احوال ثلاثہ سے مراد کیا ہے؟ حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری. یہ تین حالتیں ہوگی نا. احوال ثلاثہ. احوال تین حالتیں. تین حالت رفعی، حالت نصبی اور جری. اور حرکات ثلاثہ سے مراد کیا بن جائے گا؟ ضمہ فتح کسرہ. اور ٹھیک ہے. اگر یہ اسماء کیا ہوں؟ مکبرہ نہ ہوں بلکہ کیا ہوں؟ مصغرہ ہوں. تو پھر ان کا اعراب آئے گا احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ کے ساتھ. احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ کے ساتھ. یعنی حالت رفع میں ضمہ لفظی، حالت نصبی میں فتح لفظی اور اور حالت جری میں لفظی. کسرہ لفظی کے ساتھ آئے گا. جیسا کہ ابھی مثال آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہے. جانی ابیُّکا رأیتُ اور مررتُ بِأُبَیِّکَ. یہ بات سمجھ آئی ہے. اور اگر دوسری شرط نہ پائی جائے یعنی یہ موحدہ نہ ہو بلکہ تسنیہ یا جمع ہو. تسنیہ یا جمع ہو. تو بیٹا پھر تسنیہ ہونے کی صورت میں ان کا اعراب تسنیہ والا آئے گا اور جمع ہونے کی صورت میں ان کا اعراب جمع والا آئے گا. جمع والا آئے گا. جمع ہونے کی صورت میں جمع والا آئے گا. تسنیہ کا اعراب آگے آ جائے گا کہ حالت رفع میں آئے گا الف، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح. جاءنی آباوانی رأیتُ آباوینی مررتُ بِآبَوَیْنِ. اور ٹھیک ہے. تو اگر آپ لفظ ابن ہے اس کی جمع مکسر آ جائے، اس کی جمع آباؤن کیا آ جائے؟ آباؤن. تو پھر وہی جمع مکسر والا اعراب جو پہلے ہم نے پڑھا ہے احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ کے ساتھ اعراب آئے گا. اور ٹھیک ہے. احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ کے ساتھ اعراب آئے گا. جانی آباؤکا رأیت آباءکا مررت بآبائکا. اور ٹھیک ہے. اور اگر بچوں تیسری شرط نہ پائی جائے، اگر تیسری شرط نہ پائی جائے یعنی یہ مضاف نہ ہوں بلکہ کیا ہوں؟ غیر مضاف. یہ مضاف نہ ہوں بلکہ غیر مضاف ہو. تو تب بھی بچوں ان کا اعراب احوال ثلاثہ میں آئے گا حرکات ثلاثہ کے ساتھ. تب بھی ان کا اعراب احوال ثلاثہ حرکات ثلاثہ کے ساتھ اعراب آئے گا. مجھے لگتا ہے جیسے احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ کے ساتھ یہ والی بات آپ کے لیے اجنبی ہے. ہاں جی. او بھائی خدا کے بندو، میں نے پہلے بتا تو دیا ہے کہ احوال ثلاثہ سے کیا مراد ہے؟ حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری. اور حرکات ثلاثہ کا کیا مطلب ہے؟ تو ابھی بھی اجنبی ہے نہیں، وہ ابھی بھی اجنبی ہے نہیں. تو بتانے کے باوجود پھر بھی اسماعیل کہہ رہا کہ ہاں جی ہاں اجنبی ہے. اور ٹھیک ہے. پیچھے بتا بھی دیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اس کو اجنبی کی شمار کر رہا ہے. بیٹا جی ہیلو، یہ بات بھی اجنبی آپ کے لیے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پہلے بات آپ کو بتا دی گئی ہے نا. پہلے بات بتا دی گئی ہے، اس لیے اب اس کو اجنبی نہیں رہنا چاہیے.
آپ اس کو اجنبی نہیں لینا چاہیے، بلکہ آپ کو اس بات سے اب مانوس ہو جانا چاہیے، ہاں جی آپ کو اس بات سے اب مانوس ہونا چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، اگر تیسری شرط نہ پائی جائے یعنی یہ مضاف نہ ہوں بلکہ کیا ہوں، غیر مضاف ہوں، تو اس صورت کے اندر بھی ان کا یہ والا اعراب جو ابھی مصنف نے بیان کیا ہے کہ حالت رفع میں کیا آئے گا واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یہ والا اعراب نہیں ہوگا، بلکہ پھر وہ تیسری قسم جو جمع مکسر منصرف ہے یا مفرد منصرف صحیح ہے وہ والا اعراب آئے گا۔ کیا آئے گا؟ احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ کے ساتھ، احوال ثلاثہ میں حرکات جاءنی ابن، رأیت ابن، مررت بابن، اور ٹھیک ہے احوال ثلاثہ میں اعراب آ گئے حرکات ثلاثہ کے ساتھ آ گیا بچوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر بچوں چوتھی شرط نہ پائی جائے، اگر چوتھی شرط ہم نے کیا لگائی تھی کہ مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یا متکلم کے علاوہ کی طرف، تو اگر یہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ یا متکلم کی طرف مضاف، بلکہ کیا ہو جائیں، متکلم کی طرف مضاف ہو جائیں، تو پھر بھی ان کا اعراب یہ جو ابھی مصنف نے بیان کیا ہے نا، حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف اور حالت جری میں یہ والا اعراب نہیں آئے گا، بلکہ اس صورت میں اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا۔ احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ تقدیریہ کے ساتھ اعراب آئے گا، اور ٹھیک ہے کیا آئے گا؟ احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ کے ساتھ تقدیری اعراب آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو حالت رفع ہوگی ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی ہوگی فتحہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت جری ہوگی کسرہ تقدیری کے ساتھ، حالت جری ہوگی کسرہ تقدیری کے ساتھ، اور ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ بچوں آپ لوگوں نے نحمیر میں اور ہدایت النحو کے اندر پڑھا تھا، وہ غیر جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے نا۔ آپ پڑھتے تھے جانی غلامی، رأیت غلامی، مررت غلامی، اور پڑھا تھا نا، ادھر بھی اب ایسے ہی ہو جائے گا، جانی ابی، رأیت ابی، مررت ابی، اور ٹھیک ہے۔ تو تینوں حالتوں میں اعراب کیا آ گیا؟ تقدیری آ گیا۔ کیا آ گیا؟ تقدیری آ گیا۔ تو بچوں سمجھ آئی ہے بھائی؟ اسماء ستہ، اسماء ستہ سے مراد 6 اسماء ہیں، ابن، اخن، حنن، حمن، فمن اور ذو مال، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 اسماء جب ان کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں، جب ان کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں، نمبر 1 یہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہوں، نمبر 2 یہ موحدہ ہوں، تسنیہ جمع نہ ہوں، نمبر 3 یہ مضاف ہوں، غیر مضاف نہ ہوں، اور نمبر 4 یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں۔ تو جب یہ چاروں شرطیں پائی جائیں گی تو ان کا اعراب ہوگا احوال ثلاثہ میں حروف ثلاثہ کے ساتھ، ان کا اعراب ہوگا احوال ثلاثہ میں حروف ثلاثہ کے ساتھ، حالت رفعی ہوگی واو کے ساتھ، حالت نصبی ہوگی الف کے ساتھ، اور حالت جری ہوگی یا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ احوال ثلاثہ میں حروف ثلاثہ کے ساتھ، احوال ثلاثہ میں حروف ثلاثہ کے ساتھ، اور ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو جاءنی ابو کا حالت رفعی میں واو آ گئی ہے، رأیت ابا کا حالت نصبی میں الف آ گیا ہے، اور مررت بابی کا حالت جری میں یا آ گئی ہے، تو بن گیا احوال ثلاثہ میں حروف ثلاثہ کے ساتھ، احوال ثلاثہ میں حروف ثلاثہ کے ساتھ، اور ٹھیک ہے۔ احوال ثلاثہ سے مراد حالت رفعی نصبی اور جری، اور حروف ثلاثہ سے مراد واو الف، وہ حرکات ثلاثہ میں ہوتا ہے ضمہ فتح اور کسرہ، حروف ثلاثہ سے مراد واو الف اور یا ہے، واو الف اور یا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے بچوں کہ نہیں آئی؟ آ گئی ہوگی ہے۔ اب تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں عبارت کے اوپر بھی،
کیا کر لیتے ہیں؟ عبارت کے اوپر کرتے ہیں عبارت کے اوپر. اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو ویسے میں نے کر بھی دی ہے. جی وہ بتایا تھا آپ کو کہ واو کے بعد کیا محذوف ہے؟ رفعن. الف کے بعد نصباً نصبن اور یا کے بعد جر. اور ٹھیک ہے جی. یہ گفتگو بھی عبارت کا حصہ ہی ہے نا جی. ہاں جی یہ بات کچھ نہ کچھ گفتگو پہلے عبارت پر ہو چکی ہے. ہو چکی ہے. تو تھوڑی سی مزید ایک سوال جو آپ کر لیتے ہیں. ہاں جی. ایک سوال جواب کر لیتے ہیں. اور بھی اگر کوئی بات کرنی ہوئی تو وہ بھی کر لیں گے. ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابو کا عبارت میں کیا جی؟ ابو کا، اخو کا، ہمو کی، کیا ہے؟ ہمو کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی لفظ جو ہمون ہے، جو لفظ ہمون ہے اس کو یہاں پر جو مضاف کیا گیا ہے تو وہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر کی طرف مضاف کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر کی طرف مضاف کیا گیا ہے. اور ٹھیک ہے جی. تو دوسرے الفاظ کو تو پڑھا گیا ابو کا. کیا ہے؟ ابو کا. چلو وہاں پر تو اگرچہ ابو کا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ابو کی بھی پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ باپ جو ہے وہ مذکر کا بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے. اور ٹھیک ہے جی. بھائی جو ہے وہ مذکر کا بھی ہو سکتا ہے، مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں تو ابو کا اور ابو کی، اخو کا اور اخو کی پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لفظ ہمون ہے، لفظ ہمون ہے اس کو مؤنثہ مخاطبہ کی ضمیر کی طرف مضاف کر کے ہمو کی پڑھتے ہیں صرف. تو مخاطب مذکر کی ضمیر کی طرف مضاف کر کے ہمو کا نہیں پڑھتے ہیں. ہمو کا نہیں پڑھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ٹھیک ہے ہاں جی. اس کو صرف کس طرح مضاف کرتے ہیں؟ مؤنث کی مؤنثہ مخاطبہ کی ضمیر کی طرح مضاف کرتے ہیں. اس کو مذکر مخاطب کی ضمیر کی طرح مضاف نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے بچوں، اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی ہمون کا معنی ہوتا ہے دیور. ہمون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیور. دیور ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ دیور کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. مرد کا بھی دیور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور مرد کا دیور تو نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. دیور کسے کہتے ہیں بھلا؟ عورت کے خامد. عورت کا جو خامد ہوتا ہے، خامد کے چھوٹے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ دیور. عورت کے خامد کے چھوٹے بھائی کو دیور کہتے ہیں. عورت کا ایک عورت ہے، اس کا جو خامد ہے، خامد کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے ہاں جی. وہ کیا لگتا ہے؟ اس کا دیور لگتا ہے. دیور لگتا ہے. ہاں جی. اور کیا لگتا ہے؟ دیور لگتا ہے. تو بڑے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ جیٹھ. اور عورت کا جو شوہر ہوتا ہے، شوہر کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ عورت کا کیا لگتا ہے؟ جیٹھ. جیٹھ کہتے ہیں نا. اور چھوٹے بھائی کو دیور کہتے ہیں. تو دیور کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. مذکر کا دیور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. مرد کا دیور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو جب بھائی جو دیور ہے وہ عورت کا ہوتا ہے تو یہ لفظ ہمون کدھر مضاف ہوگا؟ عورت کی طرف. عورت کی ضمیر کی طرح ہی مضاف ہوگا نا. ہاں جی. مذکر کی ضمیر کی طرح مضاف نہیں ہوگا. اور باقی جو الفاظ ہیں ابو نخون وغیرہ وہاں پر کیونکہ باپ اور بھائی جو ہے وہ عورت کا بھی ہوتا ہے اور مرد کا بھی ہوتا ہے نا. باپ عورت کا باپ نہیں ہوتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عورت کا بھائی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح مرد کا بھائی بھی ہوتا ہے، مرد کا بھائی بھی ہوتا ہے، عورت کا بھائی بھی ہوتا ہے. مرد کا باپ بھی ہوتا ہے، عورت کا باپ بھی ہوتا ہے. لہذا اب ان کو آپ چاہے مخاطب مذکر کی ضمیر کی طرف مضاف کر کے کہہ دیں ابو کا کہہ دیں، یا مؤنثہ مخاطبہ کی ضمیر کی طرف مضاف کر کے ابو کی کہہ دیں. اخن کو مذکر مخاطب کی ضمیر کی طرف مضاف کر کے اخو کا کہہ دیں، یا مؤنثہ مخاطبہ کی ضمیر کی طرف مضاف کر کے اخو کی کہہ دیں. وہ تو کہا جا سکتا ہے نا. اس کو مؤنثہ مخاطبہ کی ضمیر کی طرف بھی مضاف کر سکتے ہیں اور مذکر مخاطب کی ضمیر کی طرف بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو لفظ ہمون ہے یہ کدھر مضاف ہوگا؟ یہ صرف مؤنث مخاطب کی ضمیر کی طرف مضاف. اور ٹھیک ہے مؤنثہ مخاطبہ کی ضمیر کی طرف یہ مضاف ہوگا. اس کو مذکر مخاطب کی ضمیر کی طرف مضاف نہیں کر سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے کیونکہ جو دیور ہوتا ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، مرد کا دیور نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی. اس کے بعد ہے لفظ مضافتن. کیا ہے؟ مضافتن ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. یہ منصوب ہے. یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. منصوب اس وجہ سے ہے کہ یہ حال واقعہ ہو رہا ہے. یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ حال واقعہ ہو رہا ہے. اور ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے
کہ جو منصوبات 12 ہیں تو ان میں سے ایک حال بھی ہے، ان میں سے کیا ہے کہ حال بھی ہے، حال بھی ہے، تو یہ حال ہونے کی بنا پر کیا ہے منصوب ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر مضافتن سے پہلے، مضافتن سے پہلے 2 قیدیں مزید محذوف ہیں، یہاں پر 2 قیدیں مزید محذوف ہے، ان میں سے ایک قید ہے مکبرتن، دوسری قید ہے موحدتن، اور ٹھیک ہے جی۔ یہاں 2 اور قیدیں بھی کیا ہیں محذوف ہیں، اور ٹھیک ہے جی۔ 2 دو قیدیں اور بھی محذوف ہیں، ان میں سے کیا ایک قید مکبرتن ہے اور دوسری قید کیا ہے ہاں، تو مکبرتن موحدتن مضافتن الی غیر یا المتکلمی، ٹھیک ہے۔ تو جب مکبرہ والی بھی قید شرط پائی جائے گی، موحدہ والی بھی شرط پائی جائے گی، مضافہ والی شرط بھی پائی جائے گی، اور غیر یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہونے والی شرط بھی پائی جائے گی، جب یہ ساری شرطیں پائی جائیں گی تو پھر احوال ثلاثہ میں حروف ثلاثہ کے ساتھ کیا آ جائے گا اعراب آ جائے گا، اعراب آ جائے گا، اعراب آ جائے گا، اور ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد جو اسم متمکن کی اقسام ہیں مزید، ان میں سے ایک ہے مثنیٰ، کیا ہے مثنیٰ، جس کو آپ تثنیہ بھی کہتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں تثنیہ بھی کہتے ہیں، تثنیہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے ایک قلع، کیا ہے قلع، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو قلع جب یہ مضاف ہو کدھر ضمیر کی طرف، کیا ہو زمین کی طرف، اور ایک قسم ہے اسنانی اور اسنتان، یہ کتنی ہو گئی؟ 3 مثنیٰ 1 قلع 2 جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اور نمبر 3 اسنانی اور اسنتان، ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، وہ ان تینوں قسموں کا اعراب جو ایک ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بھئی، حالت رفعی میں آئے گا الف، حالت رفعی میں آئے گا الف، یہ حالت رفعی میں مورب ہوں گے کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ، حالت رفعی میں یہ مورب ہوں گے الف کے ساتھ، اور حالت نصبی و جری میں یہ مورب ہوں گے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسم متمکن کی اقسام میں سے جو تثنیہ ہے وہی، اور نمبر 2 قلع جب یہ مضاف ہو ضمیر کی طرف، ضمیر کی طرف وہ یہ بھی، اور اسنانی اور اسنتان، یہ بھی، یہ تینوں قسمیں، یہ تینوں قسمیں، ان کا اعراب، ان کا اعراب اعراب جو ہے وہ احوال ثلاثہ میں حروف ثلاثہ کے ساتھ نہیں آتا، ان کا اعراب احوال ثلاثہ میں حروف ثلاثہ کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ احوال ثلاثہ میں حرفین کے ساتھ آتا ہے، احوال ثلاثہ میں حرفین کے ساتھ، حرفین 2 حرفوں کے ساتھ آئے گا۔ ہاں جی۔ حالت رفعی میں کیا آئے گا؟ الف، الف، حالت رفعی میں الف آئے گا، الف آئے گا، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح، آئے گا، اور ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کہیں گے جاءنی رجلانی، جانی رجلانی، رجلانی وکلاہما واسنانی واسنتان، آگے رأیت رجلینی وکلیہما واسنینی واسنتین، مررت برجلینی وکلیہما واسنینی واسنتین، اور ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ تو یہ جو اسم متمکن کی 3 قسمیں ہیں، مثنیٰ، قلع جب مضاف ہو ضمیر کی طرف، اور اسنانی اور اسنتانی، ان تینوں قسموں کا اعراب کیا ہے؟ ایک ہی ہے، ان تینوں قسموں کا اعراب ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ حالت رفعی میں یہ مورب ہوں گے کس کے ساتھ؟ الف کے اور ساتھ، حالت نصبی و جری میں یہ مورب ہوں گے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ ان کی مثالیں آ گئیں، ان کی مثالیں آ گئی۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا جی کچھ گفتگو ہم عبارت کے اوپر کر لیتے ہیں، کچھ گفتگو عبارت پر کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے بھائی کہ قلع کے ساتھ کیا قید لگی ہوئی ہے؟ مضافن، کیا لگی ہوئی ہے؟ مضافن، یہ جو مضافن ہے یہ منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر، کیا ہے؟ منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر، قلع جو ہے یہ ذوالحال ہے اور مضافن اس کا حال ہے، اور ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ ایک بات تو یہ ہوگی کہ یہ کیا ترکیب میں حال حال ہونے کی بنا پر کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اچھا
اچھا دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ بھئی یہاں پر قلعہ کا جو اعراب بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ یہ اعراب اس وقت ہوگا جب یہ کیا ہو، ضمیر کی طرف مضاف ہو. کیا ہو؟ ضمیر کی طرف مضاف ہو. اگر قلعہ جو ہے وہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہوا، قلعہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہوا بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ظاہر کی طرف مضاف ہو گیا. تو پھر بیٹا جی یہ والا اعراب نہیں ہوگا. پھر یہ والا اعراب نہیں یہ جو ہوگا. مصنف نے اعراب بیان کیا نا کہ حالت رفع میں کیا آئے گا، الف، اور حالت نصب جری میں یا ما قبل مفتوح. جب قلعہ جو ہے وہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہوا بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوا. یہ احوال ثلاثہ میں حرفین کے ساتھ مورب نہیں ہوگا. مورب نہیں ہوگا. پھر یہ احوال ثلاثہ میں حرفین کے ساتھ مورب نہیں ہوگا. نہیں ہوگا بلکہ اس صورت میں تینوں حالتوں میں اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوگا. کیا ہوگا؟ تقدیری ہوگا. تینوں حالتوں میں کیا ہوگا بچوں؟ اعراب تقدیری ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں جی. یوں کہیں گے جاءنی کلا الرجلین، جاءنی کلا الرجلین، رأیت کلا الرجلین اور مررت بکلا الرجلین. اب بات سمجھ آئی ہے؟ یہاں مصنف نے قلعہ کے بعد کون سی قید لگائی ہے؟ مضافن الی مضمرن. تو اس سے یہ بتا دیا بھائی یہ والا جو اعراب ہے حالت رفع میں الف کا آنا اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح کا آنا، یہ قلعہ کا یہ اعراب تب ہوگا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. جب یہ اگر یہ ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائے تو اس وقت اس کا یہ اعراب نہیں ہوگا بلکہ احوال ثلاثہ میں حرکات ثلاثہ تقدیریہ کے ساتھ ہوگا. حرکات ثلاثہ تقدیریہ کے ساتھ. اور ٹھیک ہے. اور بھائی آپ نے نحو میر ہو جائے تو نحو وغیرہ کے اندر بچوں پڑھا ہوا ہے جو اس میں مقصور ہوتا ہے، جو اس میں مقصور ہوتا ہے اس کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصب فتح تقدیری کے اور ساتھ، حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ. آپ پڑھتے ہیں کیا ھذا عصن رأیت حسن مررت بعصن، اور پڑھتے ہیں نا آپ پڑھتے رہتے ہو جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، اور پڑھتے رہتے ہو نا. جی. تو یہاں پر بھی وہی پھر اعراب آئے گا جانی کلا الرجلین رأیت کلا الرجلین مررت کلا الرجلین. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی. یہاں ایک سوال جواب بھی ہم کر لیتے ہیں. ایک سوال جواب بھی کر لیتے ہیں. سوال جواب بھی کر لیتے ہیں. وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی جس طرح قلعہ کا اعراب، جس طرح قلعہ کا اعراب قلعہ جب مضاف ہو ضمیر کی طرف تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. اسی طرح جو قلتا ہے، جو قلتا ہے اس کا اعراب بھی یہی ہوتا ہے، اس کا اعراب بھی یہی ہوتا ہے. تو مصنف نے صاحب کافیہ نے یہاں پر قلعہ کا تو ذکر کر دیا ہے لیکن قلتا کا ذکر نہیں کیا ہے. قلتا کا ذکر نہیں کیا. تو قلتا کا ذکر انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور سمجھ آئی بات؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ بڑا مشکل سوال ہے. یہ مشکل ہے؟ نہیں. اور بہت آسان سوال ہے یار خدا کے بندو. کیا ہے؟ آسان سوال ہے کہ جس طرح قلعہ ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب یہ ہوتا ہے. اس طرح جو قلتا ہے جب وہ کیا ہو اس کا اعراب بھی یہی ہوتا ہے، اس کا اعراب بھی یہی ہوتا ہے. تو مصنف نے قلعہ کا تو ذکر کر دیا ہے تو قلتا کا ذکر نہیں کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ قلتا کا ذکر کیوں نہیں کیا ہے؟ قلتا کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا بچوں جواب یہ ہے کہ بھئی قلعہ آتا ہے مذکر کے لیے اور قلتا آتا ہے مؤنث کے لیے. قلعہ کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے. اور قلتا آتا ہے مؤنث کے لیے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو مؤنث ہوتی ہے وہ مذکر کی فرع ہوتی ہے. جو مؤنث کیا ہے؟ مذکر کی فرع ہے. تو پھر جب جو اصل تھا
मुज़क्कर असल हो गया और मुअन्नस उसकी फरा हो गया। तो जब असल का जिक्र हो गया, जब असल का जिक्र हो गया तो फिर फरा के जिक्र की हाजत नहीं रही। तो असल के जिक्र ने फरा के जिक्र से क्या कर दिया? बेनियाज। असल के जिक्र ने फरा के जिक्र से बेनियाज कर दिया। असल का जब हुक्म मालूम हो गया तो उससे फरा का हुक्म भी मालूम हो गया। असल का जब हुक्म मालूम हो गया, ये पता चल गया कि जो किला मुज़क्कर के लिए आता है, जो असल है, उसका इराब क्या है? हालत रफी में क्या आएगा? अलिफ, और हालत नस्बी और जरी में या माकबल मफ्तू। और ठीक है, तो इससे ये भी पता चल गया किलता जो मुअन्नस के लिए आता है और ये फरा है, तो इसका इराब भी वही असल वाला ही है। इसका इराब भी वही असल वाला ही है। तो चूंकि असल के हुक्म से फरा का हुक्म मालूम हो गया, इस वजह से फिर मुसन्निफ ने फरा का जिक्र नहीं किया है, फरा का जिक्र नहीं किया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है बस मेरा ख्याल कहता है कि आप इतनी बात ही समझ लें, इतनी बाकी तफसीलात के अंदर जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें आपको असातिज़ा ने पहले पढ़ा भी दी हुई हैं पहले, और शायद मुझे याद पड़ रहा है कि हिदायतुन्नाहव के अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ है, हिदायतुन्नाहव के अंदर आपको बताया हुआ है कि जो राजुलान है, जो राजुलान है वो तस्निया हकीकी है, वो तस्निया हकीकी है। और किला या किलता या इसनानी और इसनतानी ये तस्निया हकीकी नहीं है, ये तस्निया हकीकी नहीं है, ये तस्निया हकीकी नहीं है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि तस्निया हकीकी के लिए 3 शर्तें हैं। तस्निया हकीकी के लिए नंबर 1 ये कि उसका माना क्या हो? तस्निया वाला हो, उसका माना क्या हो? तस्निया वाला हो। वो 2 पर दिलालत करे। किस पर दिलालत करे? जैसे राजुलान है, क्या है? तो ये किस पर दिलालत कर रहा है? 2 मर्दों पर। इसका माना कौन सा माना है? तस्निया वाला माना है। और ठीक है, और दूसरी शर्त ये है, दूसरी उसकी शक्ल सूरत भी क्या हो? तस्निया वाली हो। उसकी हाँ, शक्ल सूरत तस्निया वाली। क्या मतलब? कि उसके आखिर में क्या है? अलिफ और नून हो या और नून हो। राजुलानी अलिफ और नून आ गया है, राजुलैनी या और नून आ गया है। उसकी शक्ल सूरत भी क्या हो? तस्निया वाली हो। और तीसरी शर्त तस्निया होने के लिए ये है कि उसके लफ्जों से उसका कोई मुफरद भी हो, उसका कोई क्या हो? जैसा कि राजुलान का मुफरद है ना, राजुलन क्या है? तो बच्चों तस्निया होने के लिए कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें हैं। और राजुलान और राजुलैन के अंदर ये तीनों शर्तें क्या है? लिहाजा ये तो क्या है? तस्निया है। ये तो क्या है? और किला और किलता, किला और ये तस्निया नहीं है, ये तस्निया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बात पाई जा रही है। इसके अंदर एक बात पाई जा रही है। इसका माना तो क्या है? तस्निया वाला है। ये 2 पर दलालत करता है। ये ना इसकी शक्लो सूरत तस्निया वाली है, ना इसकी शक्लो सूरत तस्निया वाली है। क्योंकि शक्लो सूरत तस्निया वाली होती तो फिर आखिर में क्या आना चाहिए था? अलिफ और नून या फिर यहाँ पर अगर किला के अंदर क्या आया हुआ है? अलिफ आया हुआ है। अलिफ तो अगरचे आ गया है लेकिन नून शून तो नहीं ना है। और ठीक है, तो इनकी शक्ल और सूरत तस्निया वाली नहीं है। और भाई इनका कोई मुफरद भी कोई नहीं है, कोई मुफरद भी नहीं है। और इसनानी और इसनतानी, इसके अंदर 2 बातें पाई जा रही हैं। इसके अंदर 2 बातें पाई जा रही हैं। एक तो ये कि इनका माना तस्निया वाला है, इनका माना ये 2 पर दलालत करते हैं। शक्ल सूरत भी क्या है? तस्निया वाली है, क्योंकि आखिर में क्या आया हुआ है? अलिफ और नून और या और नून, इसनानी इसनैनी, क्या आया हुआ है? लेकिन भाई इसका मुफरद कोई नहीं है, इसका कोई मुफरद नहीं है। लिहाजा फिर तस्निया होने के लिए तीनों जो 3 शर्तें थी उनमें से एक शर्त यहाँ नहीं पाई गई। किला के अंदर 2 शर्तें नहीं पाई गई और लिहाजा फिर हम किला को भी तस्निया नहीं कहेंगे और और राजुलान और राजुलैन ये तस्निया बनेगा। ये क्या बनेगा? तस्निया बनेगा। और ठीक है बच्चों, ये कुछ तफसील मैंने जाते जाते आपको दोबारा फिर बता दी है, जाते जाते आपको फिर बता दी है। अभी भी अगर आप याद ना करें तो फिर
میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر آپ کے نصیب ہے، پھر آپ کے نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی طرح سبق یاد کرنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے ہیں۔ اس سبق کو آپ یاد کریں اور اس کا کیا کریں؟ تکرار کریں۔